بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ تفسیر خازن کے اندر موجود ہے کہ نماز معراج کی شب فرض ہوئی، جبکہ روزے 10 شوال المکرم 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا، یہ عمل حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عمل کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے عمل کی یاد کو تازہ کرتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ اللہ رب العزت کو حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ ادا پسند آئی، لہذا اسی سنت ہاجرہ کو اللہ رب العزت نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح ایام رمضان میں سے کچھ دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے غار حرا میں گزارے۔ ان دنوں آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ اب بات کرتے ہیں گزشتہ امتوں کے روزوں کی۔ گزشتہ امتوں کے اندر بھی روزہ موجود تھا، مگر ان روزوں کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ چھوڑ دیتے اور ایک دن روزہ رکھا کرتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن روزہ نہ رکھتے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔